اس راستے سے اکثر انسان بھٹک جاتے ہیں. تو اس کو دارالغرور، دھوکے کا، بھٹکنے کا گھر کہا گیا. آخرت کو دارالسرور کہا گیا ہے، خوشی رہنے کا گھر. وہاں ہر کوئی خوش رہے گا، ہر کوئی بہت ہی شادماں ہوگا اور بہت مسرت اور خوشی سے جھوم رہا ہوگا. لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے خوشی ہوگی جو دنیا کے اندر وہی اعمال کیے ہوئے ہوں گے، جن اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں نصیب ہوگا. اگر وہ اعمال دنیا کے اندر کریں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مرنے کے بعد نوازیں گے. ورنہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھٹکتے ہوئے گمراہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کیے، قرآن حدیث سے الگ رہے، شریعت سے دور رہے، سنت سے دور رہے اور دنیا دار بن گئے، دنیاوی محبت میں ڈوب کر کے ہر اللہ کے حکم کو ٹھکراتے رہے، مسجد سے دور رہے، ایمان اور یقین کی فکر میں نہیں رہے، تو مرنے کے بعد پھر جنت نہیں ملے گی، بلکہ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مرنے کے بعد ویسا ہی بھرنا ہوگا. جنت کی نعمتوں کو کھول کر کے گزشتہ جمعے کچھ بیان کیا گیا تھا. مقصد یہ ہے، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کی نعمتوں کو جو تذکرہ کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ نعمت کو سن کر کے، بدلے کو سن کر کے، انعام کو سن کر کے میرے بندے لپکیں ان اعمال کی طرف، ان کاموں کی طرف کہ جن کا بدلہ جنت کی شکل میں بندوں کو نصیب ہو. کیونکہ انسان کی لالچ کی فطرت ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کچھ ملے، کچھ مجھے دیا جائے، اس کا کچھ بدلہ ہمیں ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو انسانوں کے اچھے اعمال کا بدلہ بنایا ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، تاکہ بندے کو پتہ ہو جائے اور بندے کا یقین بڑھے اور بندے کو اس پر یقین ہو کر کے پھر وہ کام بندہ کرے اور پھر مرنے کے بعد میں اس کو اپنی نعمتوں سے نوازوں اور جنت اسے نصیب کرے. جنت کی نعمتیں جو جنت میں دی جائیں گی جنتی کو، وہ نعمتوں کی ایک کوالٹی. گزشتہ جو میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، نہروں کا تذکرہ، کپڑے کا تذکرہ، کھانے کا تذکرہ، رہنے کا تذکرہ، سواری کا تذکرہ. لیکن ایک بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جیسا کریں گے اسی اعتبار سے جنت میں وہ مقام ملے گا. اللہ کے یہاں انصاف ہے. اگر سارے لوگوں کو جنت میں ایک ہی جیسا دے دیا جائے گا تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی. ایک شخص محنت کرتے ہوئے، مشقت اٹھاتے ہوئے اور ہر طرح کی مصیبت جھیلتے ہوئے اور بالکل اللہ کی محبت میں ڈٹا رہا، جمع رہا، جہاں تک کہ اللہ کا نام لیتے لیتے اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا، شہید کر دیا گیا اللہ کے راستے. اور ایک شخص جو اس عمل سے نہیں گزرا، دونوں میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسے ہی اللہ کے بھی یہاں انصاف ہوگا کہ جو جیسا جس کا عمل دنیا کے اندر ہوگا اسی اعتبار سے جنت میں اس کو وہ مقام ملے گا. اب جو مقام سید الکونین، خلاصہ کائنات، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، آپ کے برابر کسی کو وہ مقام جنت میں نصیب نہیں ہوگا. اس کے بعد انبیاء کرام کو وہ مقام ملے گا، کیونکہ انبیاء کرام اللہ کے بہت خاص چہیتے ہوتے ہیں. 1.25 لاکھ کم و بیش جو پیغمبر گزرے ہیں، جو مصیبتیں اٹھائی ہیں اور جو اپنی قوم سے تکلیفوں سے گزرے ہیں، پیغمبروں کو وہ مقام ملے گا. اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو اللہ کے یہاں اللہ کی طرف سے جنت میں مقام ملے گا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام نصیب ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد سب سے بڑے مقام و مرتبہ کے حامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہی سلسلہ چلتا آئے گا جنت میں.
चारों खुलफा, उसके बाद पैगंबर, उसके बाद सहाबा, फिर ताबईन, फिर तबे ताबईन, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, शुहदा, सिद्दीकीन, मुज्तहिदीन, औलिया, और ये सिलसिला अल्लाह के शहीदों का चलता आएगा। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो वली हैं, औलियाए किराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, काबिरीन इज़ाम हैं, जो अल्लाह के ख़ास हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उनको ये मकाम इसी तरह मिलता आएगा। सबके दर्जात में फ़र्क होगा। जो जैसा जिस मकाम का हामिल होगा उसी एतबार से उसको जन्नत में मकाम मिलेगा। अदना जन्नती के बारे में लिखा है कि अदना जन्नती जो जिंदगी में एक बार दिल से अल्लाह का नाम लिया होगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा, तो उस अदना जन्नती को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में 72 हूर देंगे, जो जन्नत की हसीन और जमील खूबसूरत लड़कियां हैं, और 80,000 खादिम एक अदना जन्नती को अल्लाह ताला देंगे। जन्नत में पहुंचने के बाद हर जन्नती को एक चीज का टेंशन होगा। हालांकि जन्नत में टेंशन नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम की जगह है ही नहीं जन्नत, टेंशन की जगह नहीं है वो, लेकिन एक चीज का गम जन्नती को सताएगा। जन्नत में वो गम ये होगा, वो अफसोस ये होगा, वो नदामत ये होगी जन्नती को कि काश मैं अपने औकात को दुनिया में गफलत में न गुजारा होता, और ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया होता, और ज्यादा इबादतें किया होता, और ज्यादा नफलें पढ़ा हुआ होता, और ईमान की मेहनतें किया हुआ होता, और ज्यादा इंसानियत की खिदमत में अपने वक्त को गुजारा हुआ होता, और ज्यादा अपने पैसे को खर्च किया होता अल्लाह के रास्ते में, गरीबों की मदद किया होता, मोहताजों को दिया हुआ होता, बेसहारा और बेवाएं जो औरतें हैं उनका मददगार होता, और जो अल्लाह ने दौलत से नवाजा था उस दौलत को सही जगह इस्तेमाल करता, मस्जिद में, मदरसे में, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के नाम पर लुटाया होता उस पैसे को, तो आज वो अफसोस न हुआ होता। ये इस चीज का सदमा जन्नती को सताएगा। बहुत ही अफसोस होगा जन्नत में पहुंचने के बाद कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना बड़ा मकाम तय किया हुआ है और इतना अच्छा ठिकाना बनाया है जन्नत को। हम तो बेवकूफ कह रहे कि दुनिया के अंदर दुनियादार बन गए और दुनिया ही में रहने की ख्वाहिश में मुब्तला रहे और पढ़ाते खरीदते रहे, दुनिया बढ़ाते रहे, मकानात को तामीर करते रहे, और बहुत सी इतना मसरूफ हो गए दुनिया में कि जो नहीं करना चाहिए वो भी दुनिया के अंदर करते रहे। ये दुनिया तो एक सफ़र है, ये दुनिया एक सफ़र है और इसमें रहने वाले मुसाफिर हैं। मुसाफिर जो सफ़र करता है वो किस अंदाज का सफ़र करता है, बहुत ही मुख्तसर अपने पास रखता है कि जिससे उसका काम चल जाए और उसकी जान न निकले। एक मुसाफिर सफ़र इसी तरह सफ़र करता है, सफ़र तय करता है। उसको असल फ़िक्र मुसाफिर को ये होती है कि अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊं, अपने ठिकाने और अपने घर और अपने जहां जाना है वहां पहुंच जाऊं। इसी तरह दुनिया के अंदर रहने वाले हर इंसान की यही हालत है कि वो सफ़र में चल रहा है। उसका असल ठिकाना मरने के बाद है, उसको जो असल उसको मंजिल मिलने वाली है वो मंजिल मरने के बाद मिलेगी। ये मंजिल नहीं है, ये ठिकाना नहीं है, ये रहने की मुस्तकिल जगह नहीं है, ये तो ख़त्म होने वाली जगह है। इस दुनिया को कहा गया है कि ये खेती के मानिंद है। जैसे खेती होती है, किसान खेती करते हैं तो खेत में जो डालते हैं उसको बाद में फिर वो नेमत की शक्ल में अल्लाह ताला उसको फसल की शक्ल में उगाते हैं, तो फिर वो अल्लाह की नेमत को हासिल करते हैं और उस फसल को काटते हैं। यानी जो बोते हैं वो पाते हैं, जो बोते हैं वो खाते हैं। और तो जो यहाँ दुनिया के अंदर खेती की तरह जो दुनिया के अंदर हम यहाँ बो देंगे, जो दुनिया के अंदर जो कर देंगे और जो हम करेंगे, जितने भी नेक अमल करेंगे, आमाल सालिहा करेंगे, जो अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए यहाँ दुनिया के अंदर अमल करेंगे, यही अमल का बदला वहाँ हम काटेंगे, जन्नत के अंदर हमें मिलेगा। मरने के बाद अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे। इसलिए वक्त है, मरने से पहले हर वक्त
ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، تاکہ جنت میں جو اتنا اعلیٰ ٹھکانہ، اتنی بہترین جگہ ہے، وہاں پہنچنے کے بعد افسوس نہ ہو۔ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میدان سجائیں گے، ایک جیسے یہاں کوئی اجتماع ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، لوگوں کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے، ایسے ہی جنت میں بھی ایک کانفرنس ہوگی۔ جمعہ کے دن وہ کانفرنس ہوگی، جو جمعہ کے دن سب سے آگے بیٹھتے ہیں، آ کر کے ممبر سے اور امام سے قریب بیٹھتے ہیں، پہلے آتے ہیں، یہی تو کاپی جنت میں بھی ہوگا، وہی لوگوں کو آگے کی جگہ نصیب ہوگی، وہی لوگ سب سے قریب بیٹھ سکیں گے اللہ کے پاس۔ جمعہ کے دن وہ میدان سجایا جائے گا، عرش کے نیچے وہ میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے دعوتیں دی جائیں گی، لفافے دیے جائیں گے، سب کو دعوت نامے پہنچا دیے جائیں گے جنتی کے پاس، سارے جنتی وہاں پہنچ جائیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے، مقام کے اعتبار سے سب کو وہاں جگہ ملے گی۔ سب سے آگے سید الکونین محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوں گے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی کو لایا جائے گا جو کرسی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی بڑی کرسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ گر ہیں جس کرسی پر، اس کرسی کو لا کر کے وہاں سجا دیا جائے گا۔ پیغمبر کے بعد پھر صحابہ تشریف رکھیں گے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور سارے لوگوں کی نشست بیٹھنے کی جگہ فکس ہوگی، اسی فکس جگہ پہ جا کر کے لوگ بیٹھیں گے، جو جیسا مقام ہوگا اسی مقام کے اعتبار سے اس میدان میں اس کو کرسی نصیب ہوگی، اور اس کرسی پر لوگ جا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اعلان ہوگا کہ اے میرے بندو، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تم پا لیے ہو کہ نہیں پائے ہو؟ جو میں نے تمہیں بدلہ دینے کے لیے دنیا کے اندر اور قرآن میں وعدہ کیے تھے، وہ بدلہ اور وہ جزا تم پائے ہو کہ نہیں پائے ہو؟ کیا میں نے وعدے کو پورا کر لیا ہے؟ سارے جنتی بیک وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگیں گے، اور کہیں گے یا الہ العالمین، یا رب العالمین، آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا، اور ہمیں آپ نے اتنا نوازا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں یہ سب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان کریں گے کہ اے میرے بندو، کوئی چیز اور چاہتے ہو؟ کسی چیز کی اور آرزو ہے؟ کسی چیز کی اور تمہیں خواہش ہے، تمنا ہے؟ جنتی کہیں گے اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، آپ نے تو اتنا نواز دیا ہے، اب کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان کریں گے کہ سوچ لو، کسی اور چیز کی ضرورت تمہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت پبلک اور عوام اپنے سے بڑے سے مشورہ کریں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ علماء سے دور رہنے والے، دنیا کے اندر علماء سے بدظنی اور بدگمانی رکھنے والوں، جو پڑھے لکھے قرآن حدیث کے ماہرین ہیں، ان سے نفرت رکھنے والوں، دنیا کے اندر تو تمہیں علماء کا محتاج ہونا ہی ہونا ہے۔ جو اہل علم ہیں، جو اہل قرآن ہیں، جو اہل حدیث ہیں، حدیث کے علم والے ہیں، جو قرآن کے علم والے ہیں، شریعت کے واقف کار ہیں، ان کے تو تم محتاج دنیا کے اندر ہے ہی ہو۔ مرنے کے بعد تمہیں اذان میں لیتے تھے، مسجد میں لیتے تھے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مرتے، ہر وقت جس اللہ کا نام لیتے تھے، جس اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، جس اللہ کے سلسلے میں تذکرہ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اس اللہ کو ابھی دیکھا نہیں گیا ہے، اس اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ سارے لوگ التجا کرنے لگیں گے اللہ کے بارگاہ میں کہ یا الہ العالمین، اس چیز کی تو ابھی کمی ہے، اس چیز کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اب آپ ہمیں دکھا دیجئے، ہم آپ کو فیس ٹو فیس سامنے سے دیکھیں۔
دنیا کے اندر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا کی آنکھ ہے، اور اس دنیا کے آنکھ کے اندر وہ پاور و طاقت نہیں ہے جو خدا کی جلوے کو برداشت کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ یا الہ العالمین آپ ہمیں دکھلا دیجئے، طور پہاڑ پہ آپ ہم سے بات کرتے ہیں لیکن کبھی آپ ہمیں زیارت کروا دیجئے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ موسیٰ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام بضد رہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے پاورفل، اتنے طاقتور، ایک گھونسا مارے تو اس کا بھوسا بنا دیے تھے، قبطی کا مار کے ختم کر دیا تھا، ایک فیٹ میں ایک انسان کو مارنے والا پیغمبر حضرت موسیٰ۔ اور اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، ان کو ان کے آنکھ پر مار کر کے ان کی آنکھ کو پھوڑ دینے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور اور پیغمبر تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے دیکھیں گے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکو گے، لیکن جب بصیر رہے تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ ایک پہاڑ پہ ہلکا سا ڈالے، وہ جب جلوہ جو ہے اللہ کا نزول ہوا پہاڑ پہ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے تڑپ اٹھے اور فوراً گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ نہیں برداشت کر پائے موسیٰ علیہ السلام جیسے طاقتور پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکے۔ تو دنیا کے اندر تو کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن مرنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ جنتی آنکھ سے نوازیں گے، جنت کی آنکھ ہوگی، وہاں کی آنکھ ہوگی، اس وہاں کی آنکھ سے جنتی اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، سارے لوگ التجا کریں گے کہ آپ اپنا دیدار کرا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کی اس خواہش کو بھی پورا کریں گے۔ دنیا کے اندر حسن و جمال کو دیکھ کر کے رائے ٹپکتی ہے، لوگ کتنا ڈوب جاتے ہیں کسی کے عشق کو، کتنے دیوانے ہو جاتے ہیں حسن کے، کتنی خوبصورتی کے دلدادہ لوگ ہوتے ہیں، جو حسینوں کا حسین ہے، جس نے اس دنیا کے سارے حسینوں کو پیدا کیا، جس نے حسن و جمال کو، خوبصورتی کو جو پیدا کرنے والا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی نوازنے والا ہے، وہ محبوب رب العالمین کے حسن کو بھی نوازنے والا ہے، وہ دنیا کے ہر حسینوں پہ حسن کو دینے والا ہے۔ جب وہ اپنا حسن دکھائے گا، جب وہ اپنی خوبصورتی کو دکھائے گا، تو لکھا ہے کتاب میں کہ جنتی جب حسن الہی کو دیکھیں گے تو اتنا مچل اٹھیں گے، اتنی بےتابی ہو جائے گی اور اتنے دیوانے اور مجنون ہو جائیں گے جنتی لوگ کہ حوروں کی حسن کو بھول جائیں گے، جنتیوں کے حسن کو بھول جائیں گے، عورتوں کے حسن کو بھول جائیں گے، دنیاوی حسینوں کے حسن کو بھول جائیں گے، پھر اللہ کے حسن کے دیوانے ہو جائیں گے۔ ہر جنتی کے اندر ایک جنون ہو جائے گا، جیسے مجنون ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اسی کا نام لیتا رہتا ہے، جس سے اس کو پیار ہو جاتا ہے، جس سے اس کو دیوانگی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو اپنا دیدار کرائیں گے تو سارے جنتی اللہ کے دیوانے ہو جائیں گے، تب اصل حسن دیکھیں گے، تب اصل خوبصورتی دیکھیں گے کہ خوبصورتی اس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے اس طرح دیوانے ہوں گے کہ جنت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا نام لیتے رہیں گے اور یہ تمنا کرتے رہیں گے کاش کہ پھر اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ پھر جنتیوں کو ایک ہی خواہش رہ جائے گی جنت میں، یہی تڑپ ہوگی، یہی لوگ مچل رہے ہوں گے اور آرزو مند ہوں گے اور خواہش رکھیں گے، انتظار، سراپا انتظار میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کراتے رہیں جلدی جلدی۔ ساری نعمتیں ایک طرف جنت میں ہوں گی اور اللہ کے دیدار کی نعمت ایک طرف ہوگی۔ یہ اللہ کے دیدار کی نعمت سب سے بڑی ہوگی، ساری نعمتوں پر بھاری ہوگی۔ سب سے زیادہ لطف و سرور اور مزہ اور ذائقہ اور ٹیسٹ جو جنتی کو ملے گا وہ جنت میں اللہ کے دیدار کی نعمت میں ملے گا۔ بازار حسن ہوگا، جنتی بازار جایا کریں گے، وہاں جانے کے بعد مختلف چیزیں ملیں گی، اوپر سے بادل جیسا ہوگا، اسی بادل میں سب سامان موجود ہوگا، جنتی جو خواہش کریں گے وہ بادل قریب آئے گا اور جنتی اس چیز کو لے لیں گے، حاصل کر لیں گے۔ شیشہ جو آئینہ دیکھا جاتا ہے وہاں بھی جنت میں آئینہ ہوگا، لکھا ہے کہ یہاں کے آئینے میں وہ چیز نہیں ہے، دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے چہرہ ہمارا کتنا کالا ہے، ناک کتنی اونچی ہے، پیشانی اس طرح سے ہے، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جنتی آئینہ شیشہ اس طرح ہوگا کہ جب جنتی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھے گا تو جیسا چاہے گا ویسے اس کا چہرہ بن جائے گا۔ اس آئینے میں یہ چیز ہوگی، جنتی آئینے میں، کہ جو جنتی جیسا چاہے گا اس کا چہرہ ہو جایا کرے گا۔
گھر کی جو سیٹنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بیڈ یہاں رکھا ہے، الماری یہاں رکھی ہوئی ہے، اور یہاں یہ رکھا ہے، یہاں بکسی رکھا ہوا ہے، اور جگہ نہیں ہے کہ اس کو اور سیٹ کیے کرتے گھر کے اندر. یہ ایک خواہش ہوتی ہے اپنے گھروں میں، سب کے اپنے اپنے خواہشات ہوتے ہیں. لیکن جنت میں جو جنتی محل ہوگا، اس محل کے اندر جو رکھے سامان ہوں گے، جو سیٹنگ ہوں گے، تو جب چاہے گا وہ سیٹنگ بدلتا رہے گا. بلکہ مکان کے جو نقشے ہوں گے وہ نقشے بھی بدلتے رہیں گے. انسان جیسا جنتی کی خواہش ہوگی اسی اعتبار سے اس کے محلات، اس کے نقشے بدلتے رہیں گے، اس کی سیٹنگ بدلتے رہیں گے. جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں؟ مختصر وقت میں بتلا دیں کہ جنت میں جانے والے کون کون سے اعمال ہیں. بہت سے اعمال ہیں، لیکن مختصر کچھ اعمال بتلا کر کے بات ختم کر دیں گے. جنت کی تو بہت سی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ بیان کیا جائے تو بہت جمعوں تک چلتا رہے گا، لیکن اللہ کی نعمت کو کوئی بیان نہیں کر پائے گا پورے طور پر کہ کتنی اللہ کی نعمتیں اور جنت میں کتنی نعمتیں ہیں. اعمال کیا ہیں؟ حدیث میں ہے کہ جو مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے فکر کرتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کے گھر کی فکر اللہ جنت میں کرتے ہیں. مسجد کو بنانے والا، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. چاشت کی نماز پڑھنے والے پر جنت واجب کر دی جاتی ہے. 2 رکعت سے 12 رکعت چاشت کی نماز ہے جو 10 بجے پڑھی جاتی ہے دن میں. اگر اس کا کوئی اہتمام کر لے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. اسماء حسنہ، حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے، 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے. اسماء حسنہ جس کو کہا جاتا ہے، ان 99 نام کو، اللہ کے نام کو کوئی یاد کرے گا اس کے اوپر جنت واجب کر دی جاتی ہے. 40 حدیث جو میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیث کو یاد کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب کر دی جاتی ہے. اعمال صالحہ، الجنت قیام، ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے شب میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ امت کو جا کر کے کہہ دینا کہ الجنت قیام، کہ جنت یہ اعمال کے ذریعے سے وہاں مقام بلند ہوتا رہتا ہے. یہاں جو عمل کرتے رہیں گے وہاں جنت میں اس کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. تو جیسا کرتے رہیں گے وہاں بڑھتا رہے گا. ایک سبحان اللہ کہنے کا لکھا ہے کہ بدلہ جنت میں یہ ملے گا کہ ایک مرتبہ دل سے اخلاص کے ساتھ جو کوئی دنیا کے اندر سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا درخت سے نوازتے ہیں کہ اس درخت کی اتنی پیمائش ہوتی ہے کہ اس کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ابلغ گھوڑا 70 سال تک چلتا رہے گا تب بھی پیڑ کے سائے کو دراز کراس نہیں کر پائے گا. اتنا بہترین خوشنما پیڑ جو ہے ایک لگ جاتا ہے صرف سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے. اعمال صالحہ ہے کہ ہم کرتے رہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑھاتے رہیں. اب یہاں اگر ہم کرنا بند کر دیتے ہیں تو وہاں جو کام چل رہا ہوتا ہے جنت میں وہ رک جاتا ہے، اور یہاں جب کرتے رہتے ہیں عمل تو وہاں بڑھنے لگتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. اعمال صالحہ کی وجہ سے وہاں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات کہا گیا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا احترام کر لیں، ماں کا خیال کر لیں، ماں کا ادب کر لیں، لحاظ کر لیں، ماں کی خدمت میں لگ جائیں، ماں کو ماں سمجھ کر کے ماں سے جڑ جائیں اور ماں کو خوش کرنا شروع کر دیں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا ہے کہ اگر ماں خوش ہوگی تو جنت واجب ہوگی. السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی شخص اللہ سے قریب ہے، و قریب من الجنہ، اور جنت سے بھی قریب ہے. سخاوت یہ اللہ کو بہت پسند ہے. سخاوت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں، دعوتیں دیں، کھلائیں پلائیں، لوگوں کو خوش کریں، ضرورتوں میں کام آئیں. اللہ کے دیے ہوئے مال کو بٹور کر کے، اکٹھا کر کے، گن کر کے اسٹور نہ کریں، بینک بیلنس نہ بنائیں، بلکہ اس کو خرچ کرتے رہیں. اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ دینے والے ہیں. تو یہ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ سے وہ شخص بہت قریبی ہوگا اور جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. جنت میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جنت میں وہ درجہ نہیں پا سکے گا. لکھا ہے کہ 3 شخص جو 3 گناہ کرے گا جنت میں وہ اعلیٰ درجہ جنت میں نہیں پا سکے گا. پہلا گناہ یہ ہے کہانت. کہانت کہتے ہیں کسی جیوتش اور کسی جو ہے غیب کی باتیں بتانے والا پنڈت یا کوئی بھی ہو، جیسا کوئی گرو گھنٹال ہو، اس کے پاس جانا اور اس سے باتیں پوچھنا اور وہ خبر کی غیب کی خبریں بتائے. وہ سیدھا چیزوں کو بتلائے کہ یہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، زندگی میں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے،
اور یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ لوگ بتلاتے ہیں بیٹھے ایسا ہے ان کا کرتے ہیں۔ اگر یقین اور عقیدہ لگ کر کے جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تو یہ کہانت کا گناہ اتنا خطرناک ہے، لکھا شرک سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے، اور ایسے لوگ جنت میں انٹری نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا جو تیر نکالتے ہیں قرآن اندازی کے شکل میں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ تیر نکالتے تھے تو تیر میں لکھا رہتا تھا نام، اور پھر اس وہ نکالتے تھے، نکالنے کے بعد جو جس کا جیسا نکل آتا تھا وہ مان لیتے تھے، عقیدہ کر لیتے تھے، ان کے نام کا یہ نکلا بس یہ ایسے ہی ہے، ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ عقیدے کے ساتھ اگر کوئی قرآن اندازی تیر نکالے گا تو حدیث میں ہے کہ وہ جنت میں انٹری نہیں کر سکے گا۔ اور پرندہ اڑانا، تیسرا جو گناہ ہے پرندہ اڑانا۔ پہلے زمانے میں پرندہ اڑانے کا بڑا رواج تھا کہ پیڑ پر کوئی پرندہ بیٹھا رہتا تھا، چڑیا بیٹھی رہتی تھی، تو اب یہاں سٹے بازی ہو جاتی تھی کہ یہ پرندہ اڑے گا تو کس طرف اڑے گا، پچھم کی طرف، پورب کی طرف، اتر کی طرف، دکن طرف، کس طرف اڑے گا؟ اگر اتر کی طرف اڑے گا تو یہ تمہارا کام ہوگا، دکن کی طرف اڑے گا تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، پچھم کی طرف ہوگا تو یہ غلط ہو جائے گا تمہارے، پورب کی طرف۔ تو اس طرح سے پرندے کی جو ہے کھیل کھیلتے تھے اور اس پر عقیدہ رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے۔ آج بھی ایسا اگر کوئی کر رہا ہے تو اتنا سخت گناہ ہے اس کا کہ وہ جنت میں انٹری نہیں کر سکے گا۔ اور شرابی کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے اور شراب کی حالت میں اس حال میں وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب اس کے پیٹ کے اندر بھرا ہوا ہے، تو لکھا ہے کہ ایسے شخص کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ شرابی شراب کی حالت میں اگر مر گیا تو جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق